السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتا پالنا شرعاً کیسا ہے۔ ہم اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ سکے۔ آپ میرے چینل سبیل الجنہ پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی مفید معلومات مستقبل میں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو کتاب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحب کتاب نے اس مسئلے پر بہت خوب روشنی ڈالی ہے۔ میں اس کتاب کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو لگ بھگ اس موضوع پر ساری باتیں اس کتاب کے اندر موجود تھی، لہٰذا میں آپ کے سامنے وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے لفظ بلفظ وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ کتا پالنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب: جاہلیت میں کتے سے نفرت کی جاتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے مخصوص تمدن کی بنا پر کتے سے بہت مانوس تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ جہاں کتے نظر آئے اسے مار دیا جائے، لیکن یہ حکم وقتی تھا۔ بعد میں آپ نے ضرورت کے بنا پر صرف 3 مقاصد کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی: یا تو شکار کے لیے، یا غلہ اور کھیتی کے پہرے کے لیے، یا ریوڑ کے پہرے کے لیے۔ اگر مکان غیر محفوظ ہو تو اس کی حفاظت کے لیے رکھنا بھی اسی حکم میں داخل ہوگا۔ ان 3 مقصد کے علاوہ کتا پالنا صحیح نہیں ہے۔ انگریزی معاشرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اب بھی کتے سے نفرت نہیں ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی ناپسندیدگی کے علاوہ بھی شوق سے کتا پالنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو کاٹ لے یا باولا ہو جائے اور آدمی کو پتہ نہ ہو تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ پھر اس کا لعاب اپنے اندر ایک خاص زہر رکھتا ہے، اس لیے اس کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ نجس برتن تو 3 دفعہ دھونے سے شرعاً پاک ہو جاتا ہے۔ باقی کتا نجس العین نہیں ہے۔ اگر اس کا جسم خشک ہو اور کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ کتا پالنا شوق کی چیز تو ہے نہیں، البتہ ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شوق سے کتا پالنے کی تو ممانعت ہے، البتہ اگر کوئی شخص مکان کی حفاظت کے لیے، کھیت کی یا مویشی کی حفاظت کے لیے یا شکار کی حفاظت کے لیے کتا پالے تو اس کی اجازت ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر نہ آ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو اٹھوایا گیا، اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ جہاں کتا ہو وہاں نماز اور تلاوت جائز ہے۔ یہ غلط ہے کہ کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا۔ کتا وفادار تو ہے، مگر اس میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کی وفاداری پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کتا غیر کا تو وفادار ہے لیکن اپنی قوم کا وفادار نہیں۔ دوسرے، اس کے منہ کا لعاب ناپاک اور گندا ہے، اور وہ آدمی کے بدن یا کپڑے سے مس ہو جائے تو نماز غارت ہو جاتی ہے۔ اور کتے کی عادت ہے کہ وہ آدمی کے منہ ضرور لگتا ہے،
اس لیے جس نے کتا پال رکھا ہو اس کے بدن اور کپڑوں کا پاک رہنا بہت مشکل ہے۔ تیسرے، کتے کے لعاب میں ایک خاص قسم کا زہر ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جس میں کتا منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھونے اور 1 مرتبہ مٹی سے مانجنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہی وہ زہر ہے جو کتے کے کاٹنے سے آدمی کے بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔ چوتھے، کتے کے مزاج میں گندگی ہے جس کی علامت مردار خوری ہے، اس لیے ایک مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ بغیر ضرورت کے کتا پالے۔ ہاں، ضرورت اور مجبوری ہو تو الگ بات ہے، اجازت ہے۔ کتا کیوں نجس ہے جبکہ وہ وفادار بھی ہے؟ کتے کو کیوں نجس قرار دیا گیا حالانکہ وہ ایک فرما بردار جانور ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے لیے یہی جواب کافی ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے نجس پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ کتا نجس کیوں ہے، بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ کہا جائے کہ مرد مرد کیوں ہے، عورت عورت کیوں ہے، انسان انسان کیوں ہے، کتا کتا کیوں ہے۔ جس طرح انسان کا انسان اور کتے کا کتا ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں، نہ اس میں کیوں کی گنجائش ہے، اسی طرح خالق فطرت کے اس بیان کے بعد کہ کتا نجس ہے، اس کا نجس ہونا بھی کسی دلیل اور وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کا کون عاقل ہوگا جسے پیشاب پخانے کی نجاست دلیل سے سمجھانے کی ضرورت ہو؟ لیکن دور جدید کے بعض وہ دانشور جن کو یہ سمجھانا بھی آج مشکل ہے کہ انسان انسان ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے، عورت عورت ہے، مرد نہیں ہے، اگر وہ پیشاب کو بھی آب حیات اور شفا بتائیں اور گندگی میں بھی وٹامن بی اور اس کا سوراخ نکال لائیں تو ان کو سمجھانا واقعی مشکل ہے۔ رہا یہ کہ کتا تو وفادار جانور ہے، اس کو کیوں نجس قرار دیا گیا؟ اس سوال کو اٹھانے سے پہلے اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ کیا کسی چیز کا پاک یا ناپاک ہونا فرما برداری اور بے وفائی پر منحصر ہے؟ یعنی یہ اصول کس فلسفے کی روح سے صحیح ہے کہ جو چیز وفادار ہو وہ پاک ہوتی ہے اور جو بے وفا ہو وہ ناپاک کہلاتی ہے؟ اس کے علاوہ اس بات پر غور کرنا ضروری تھا کہ دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں رکھا ہو۔ کسی چیز کی صرف ایک آدھ خوبی کو دیکھ کر اس کے بارے میں آخری فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ وفاداری ایک خوبی ہے جو کتے میں پائی جاتی ہے اور جس سے سب سے پہلے خود انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے تھی، لیکن اس کی ایک خوبی کے مقابلے میں اس کے اندر کتنے ہی اوصاف ایسے ہیں جو اس کی نجاست فطرت کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس کا انسان کو کاٹ کھانا، اس کا اپنی برادری سے برسر پیکار رہنا، لڑنا، اس کا مردار خوری کی طرف رغبت رکھنا، گندگی کو بڑے شوق سے کھا جانا وغیرہ۔ ان تمام اوصاف کو ایک طرف رکھ کر اس کی وفاداری سے وزن کیا جائے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے، اور یہ کہ کیا واقعتاً اس کی فطرت میں نجاست ہے یا نہیں۔ یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کو آدمی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے ان کے اثرات اس کے بدن میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے پاک چیزوں کو انسان کے لیے حلال کیا ہے اور ناپاک چیزوں کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے تاکہ ان کے نجس اثرات اس کے ذات اور شخصیت میں منتقل نہ ہوں اور اس کے اخلاق و کردار کو متاثر نہ کریں۔ خنزیر کی بے حیائی اور کتے کی نجاست خوری ضرب المثل چیز ہے۔ جو قوم ان گندی چیزوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرے اس میں نجاست اور بے حیائی کے اثرات سرایت کر جاتے ہیں، جن کا مشاہدہ آج مغرب کی سوسائٹی میں کھلی آنکھوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کی بھی ممانعت کی ہے، اس لیے کہ صحبت و رفاقت بھی اخلاق کے منتقل ہونے کا ایک مؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک کی صحبت و رفاقت آدمی کو نیک بناتی ہے اور بد کی رفاقت آدمی کو بدی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اصول صرف انسانوں کی صحبت و رفاقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ جن جانوروں کے پاس آدمی بیٹھتا اٹھتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیر محسوس طور پر منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف و اخلاق انسان میں منتقل ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتا رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ کتے کی مصاحبت و رفاقت سے آدمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست و گندگی کا وصف منتقل ہوگا۔ اور اس کا ایک اور سبب یہ ہے کہ جب کتے سے بے تکلفی بڑھے گی تو بسا اوقات ایسا ہوگا کہ وہ آدمی کی بے خبری اس کے کپڑوں اور برتنوں میں منہ ڈالے گا، اور اندرونی نجاست کے ساتھ ساتھ ظاہری نجاست بھی اس کو استعمال کرنی پڑے گی۔ ایک اور سبب یہ ہے کہ سائنسی تحقیق کے مطابق کتے کے جراثیم بے حد مہلک ہوتے ہیں۔ اس کا زہر اگر آدمی کے بدن میں سرایت کر جائے تو اس سے جاں بر ہونا از بس مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام کر دیا تاکہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہوں، بلکہ اس کی مصاحبت و رفاقت پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر کسی مجذوم اور تعاونی مریض کے ساتھ رفاقت کی ممانعت کر دیتے ہیں، پس یہ اسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پرورش پر پابندی لگا کر انسانیت کو اس کے مہلک اثرات سے محفوظ کر دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کو کتے سے بہت محبت ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے 7 دفعہ دھویا جائے۔ کتا ذلیل ترین اور حریص ترین حیوانات میں سے ہے، جو کہ اپنے اوصاف مذمومہ کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ مخالطت رکھی جائے، میل جول رکھی جائے، چے جائے کہ ان کی پرورش کی جائے، ان کی نمائش کے لیے باقاعدہ محفل منعقد کی جائے۔ اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کو ممنوع قرار دیا ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں کتے اور جانداروں کی تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جانور تو بڑا ذلیل حریص ہوتا ہے، پس جب کتے کے ایسے اوصاف ہیں تو جو شخص اسے پالتا ہے اور اس کے ساتھ محبت و مخالطت رکھتا ہے، میل جول رکھتا ہے، وہ بھی ان اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے، کتے کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی برادری یعنی کتوں سے نفرت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک کتا دوسرے کتے کے سامنے سے گزرتا ہے وہ ایک دوسرے پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو کتا پالتا ہے، یعنی اس کو بھی اپنے بھائی بندوں انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اقوام دنیا میں سب سے زیادہ کتوں سے محبت کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ بہرحال اہل یورپ کی کتوں سے محبت کا اندازہ اس واقعے سے خوب لگایا جاتا ہے۔ جب انگلستان کی ایک مشہور خاتون بیمار ہوئی تو اس نے وصیت کی کہ اس کے تمام املاک اور جائیداد کتوں کو دے دیا جائے۔ خاتون کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اب اس کی تمام جائیداد کے وارث کتے ہیں۔ اس جائیداد سے کتوں کی پرورش افزائش نسل ایک ٹرسٹ کے تحت جاری ہے۔ مسلمانوں کے چاہیے کہ خدا اور رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اغیار کی تقلید نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں جو کہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ کتے سے پیار کرنا، اس کو گود میں لینا کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہو، اس سے کسی سچے مسلمان کو کیسے الفت ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں کتے کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی ہے۔ ممکن نہیں کہ جو شخص کتے کے ساتھ اس طرح اختلاط کرے، میل جول کرے، گود میں لے، اس کے بدن اور کپڑوں کو کتے کا نجس لعاب نہ لگے۔ اس کے کپڑے کبھی پاک نہیں رہ سکتے، اور نجس ہونے کے علاوہ اس کا لعاب زہر بھی ہے۔ کتے سے اختلاط کرنا، میل جول کرنا اس زمانے میں انگریزوں کا شعار ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتا پالنا شرعاً کیسا ہے، اس کا جواب بالکل آئینے کی طرح صاف ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔